عنکبوت سورہ نمبر 20 پر 9 کی آیت نمبر 40 پر 5 کا شروع کا حصہ میں نے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے یعنی قرآن میں سے جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس وحی کی تلاوت کرتے رہیے۔ کتاب میں سے یعنی پوری کتاب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا ایک ساتھ، بلکہ قرآن مجید تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ چند آیتیں کم آیتیں اس طرح اللہ رب العالمین نازل کرتا رہا۔ فرمایا کتاب میں سے جو آیتیں ہم آپ پہ نازل کر رہے ہیں ان آیتوں کو آپ پڑھتے رہیے، ان آیتوں کی تلاوت کرتے رہیے۔ حکم کس کا ہے؟ کس کو ہے؟ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور وہ بھی ان کو ہے جن پر وحی کی جا رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام قرآن کن پہ لے آتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا جاتا تھا۔ جس نبی پہ قرآن کو اتارا جا رہا ہے یا اتارا گیا ہے اس نبی کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ اس وحی کو پڑھتے رہیے۔ جب نبی کو پڑھنے کا حکم ہے، جب نبی کو پڑھنے کی تعلیم ہے، تو میں اور آپ سمجھ رہے سوال؟ جب اس نبی کو پڑھنے کی تعلیم ہے، جس نبی پہ قرآن اتارا جا رہا ہے، تو سوچئے مجھے آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے، ہے نا بات سمجھنے کی؟ پرسوں جو جمعہ گزرا ہم نے اسی ٹاپک پر گفتگو کی تھی، رمضان قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج درس بھی اسی پر ہے انشاءاللہ، اور اس میں آج ہم سنیں گے قرآن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسے تھا، کیونکہ جس کسی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اے لوگو تمہارے لیے نمونہ ہے۔ صرف اتنا نہیں کہا اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ تو ان نمونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو نمونے سیکھنا ہے مجھے آپ کو، وہ ہے قرآن سے وابستگی، قرآن سے تعلق، قرآن سے رشتہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے کیسے تعلق ہے؟ کیا صرف زبانی تھا؟ جیسے میں آپ آج صرف زبان سے قرآن کے دعوے دار ہیں، اسلام پہ چلنے کے زبانی دعوے دار ہیں۔ زبان سے ہر شخص دعویٰ کرتا ہے، قادیانی بھی دعویٰ کرتے ہیں، شیعہ بھی دعویٰ کرتا ہے، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بھی اسلام والے ہیں اور ہم بھی اسلام پہ چلنے والے ہیں، لیکن دعویٰ ثبوت مانگتا ہے، مانگتا کہ نہیں؟ اگر آپ سے کوئی کہے بھائی آپ انڈین ہیں؟ ہاں جی انڈین ہوں۔ کہاں آدھار کارڈ دکھاؤ؟ ہاں میرے دل میں انڈیا ہے، میں دکھاتا نہیں، بولے تو دل میں ہے منہ میں ہے وہ الگ بات ہے، پہلے دکھا بولتا ہے کہ نہیں بات؟ ایسے ہی اگر دعویٰ ہے میرے آپ کی زندگی میں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پہ چلنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے والے، نبی کو چھوڑ کے اس کی بات سنتے نہیں، کہتے نہیں ہم لوگ خاص، میں صرف ہمارے لوگوں کے تعلق سے بولتا ہوں، میں دوسرے لوگوں کے تعلق سے نہیں بولتا ہوں، ہے نہیں، کہتے نہیں ہم لوگ، ہمارے باپ دادا کی بھی سنتا نہیں نبی کی بات کے سامنے۔ لیکن جس نبی کی ہم بات کہہ رہے ہیں، جس نبی کو اللہ کتاب دیا، اس نبی کو دی ہوئی کتاب پڑھنا چاہتا نہیں، ہے نا شرم کی بات؟ اللہ جس نبی کو کتاب دیا ہے اور وہ نبی اس کتاب کو زندگی تمام سینے سے لگا کے تھے، ہر وقت اس کتاب سے آپ کا تعلق تھا، ہمارا نبی سے تعلق ہے، نبی کی لائی ہوئی کتاب سے تعلق نہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ نہیں آ رہی شاید، آ رہی نہیں؟ تو یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہے ہمارا،
اس لیے قرآن سے تعلق بنائیے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے۔ صرف یہ آیت پڑھ کے میں جو ابھی آیت میں نے پڑھی، اس آیت پہ ہی آپ غور کریں گے تو درس یہاں ختم کر دیں تو کافی ہے، اور لمبا بولنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھو۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے حکم نازل کر رہا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں سے جو وحی اے پیغمبر ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں، نازل کر رہے ہیں، اس کو پڑھیے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ آپ اس آیت سے ہی لگا سکتے ہیں۔ چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے، قرآن سے آپ کا کیسا تعلق تھا؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، نبی بنائے جانے کے بعد اب نبوت کو سنبھالنا کوئی معمولی بات نہیں۔ مسجد کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، چھوٹی ایک 200-300 جمع لوگوں کا ایک امیر بنائے تو نیچے اوپر ہو جاتے ہم لوگ، ہوتے نہیں ہوتے۔ نبوت کو سنبھالنا، اللہ اکبر، مسجد کو سنبھالے جیسا نہیں، جماعتوں کو سنبھالے جیسا نہیں، ایک گاؤں کو سنبھالے جیسا نہیں ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یاد رکھو، نبوت کی ذمہ داری۔ اور جس نبوت کی ذمہ داری جتنی بڑی ہے، اس کے لیے تیاری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ سحری کرنے والے ہیں آپ کے، ہمارے گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں، رات ہی سے تیاری شروع کرتے نہیں، پھر صبح میں رہتے، صبح میں چھوٹی موٹی تیاری رہتی، ختم کر لیتے ہیں۔ کہیں جانے والے ہیں آپ، یہاں سے ریونٹا جانے والے ہیں، گاڑی چیک کر لیتے پیٹرول ہے کہ نہیں، تیاری ہوتی، ہر چیز کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کیا، اس نبوت کے لیے بھی آپ کو تیار کیا گیا۔ کیوں؟ آگے بڑے جو چیلنجز آنے والے ہیں، بڑی پریشانیاں آنے والی، بڑی مصیبتیں آنے والی، آپ کو بڑی تکلیفیں آپ کو آنے والی ہیں، اس کے لیے تیار ہونا، ٹرین ہونا بہت ضروری تھا۔ جانتے ہیں بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے اللہ نے کیا ٹریننگ دی؟ جم کرو جا کو بولے اللہ تعالیٰ، کشتی کھیلنا تمہیں، پہلوان بن کو آنا دیکھو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹریننگ نہیں دی اللہ۔ آپ تو تھے ہی بڑے بہادر، آپ سے زیادہ بہادر انسان اس زمین نے دیکھا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اتنے بہادر، اشجع الناس، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ انسانوں میں بہت بہادر انسان تھے۔ جہاں لوگوں کی بہادری ختم ہوتی، وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری شروع ہوتی تھی۔ جہاں لوگوں کی ہمت ٹوٹ جاتی تھی، وہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کا آغاز ہوتا تھا۔ اتنے بہادر تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکانہ ایک پہلوان عرب کا، بہت مشہور پہلوان، کوئی اسے ہرایا نہیں تھا، کوئی ہرایا نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کرتا ہے، صحیح واقعہ ہے۔ جیسے آ کے ٹھہرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پچھاڑ دیا اس کو، فوراً۔ اس نے ابھی میں ریڈی نہیں تھا، گرنے کے بعد پھر اٹھ کے ٹھہرا ہے، ابھی میں ریڈی نہیں تھا، 1 2 3 ابھی ہوا نہیں وہ، یعنی میرے الفاظ میں بول رہا ہوں میں آپ کو، آپ فوراً جو ہے ایکشن میں آ گئے، بولے ٹھیک ہے پھر لڑیں گے، چلو پھر۔ دوسری مرتبہ پھر وہ مقابلہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ اسے پچھاڑ دیتے ہیں۔ اتنے بہادر بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ خندق کے موقع پہ خندق کھود رہے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ کے معمولی انسان جی، بڑے بہادر، بڑے بہادر، اور ایسے بے شمار بہادر صحابہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بہادر، کن 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 کے نام ہم گنائیں؟ حضرت خالد بن ولید بڑے بہادر، کیسے کیسے لوگ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے بہادر، بہت بہادر ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، سمجھ رہے نا؟ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا مکہ ٹوٹ پڑا تھا، اکیلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والے ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ، پورے مکے والوں سے آپ جو ہے مقابلہ کرتے ہیں، یہ اصل بہادری ہوتی ہے۔ تو خندق کھود رہے ہیں، بڑا چٹان آتا ہے، صحابہ اس چٹان کو پھوڑ نہیں پاتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 2 مار میں پھوڑ کے رکھ دیتے اس کو، سمجھ؟ اتنے بہادر تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی یہ ساری بہادری ایک طرف،
لیکن نبوت کے لیے تیاری دوسری تھی. ہمارے بعد دوسری تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور وہ تیاری آپ نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین کراتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیاری کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنانے کے بعد تیسری وحی ہے. یہ کون سی وحی ہے؟ یہ تیسری وحی کا مطلب جی اقرا بسم ربک الذی، پھر اس کے بعد سورہ مدثر، اس کے بعد سورہ مزمل. شروع میں اسٹارٹنگ میں نازل ہونے والی یہ آیتیں ہیں. آپ کو اس میں نبوت کی تیاری بتائی گئی. سورہ مدثر میں نبوت کا کام آپ کو بتایا گیا، اس میں تیاری بتائی گئی. کہا یا ایھا المزمل، ایک چادر میں لپٹے ہوئے پیغمبر، قم اللیل، کھڑے ہو جائیے، اٹھ جائیے. کب اٹھنا ہے؟ کہا رات میں اٹھ جائیے. الا قلیلا، تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو. او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا آدھی رات کھڑے ہو جائیے، یعنی آدھی رات عبادت کیجیے یا اس سے کم کیجیے. او زد علیہ، یا زیادہ کیجیے. سب سے پہلی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی گئی کہ آپ کو قیام اللیل کرنا ہے. دنیا سو رہی ہوگی، آپ اکیلے کھڑے ہو کے اپنے رب سے تعلق بناتے رہیں گے. اللہ سے تعلق جس قدر جس انسان کا بنے گا، اسی قدر وہ انسان اللہ کے دین کے راستے پر چل پڑے گا. یہ پہلی ٹریننگ. اور دوسری ٹریننگ آپ کو دی گئی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جو قرآن ہم آپ پہ اتار رہے ہیں اے پیغمبر، آپ اس قرآن کو آہستہ آہستہ ترتیل سے پڑھیے، ٹہر کے آپ پڑھیے. یہ ٹریننگ ہے، یاد رکھیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کار نبوت کو سنبھالنے کے لیے دی جا رہی ہے. تو سوچئے قرآن مجید کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی اہم کتاب ہے. نبوت جیسی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے مضبوط بنانے والی، طاقت فراہم کرنے والی یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر، آپ کا معمول ہو گیا تب سے قرآن پڑھنا، رات میں کھڑے ہونا، عبادت کرنا. اور آپ رات میں جب کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے تھے نا رات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے وقت آپ کے سینے سے ہانڈی جیسی ابلتی ہے، ابلنے کی آواز آتی تھی آپ کے سینے سے. اللہ اکبر، کیسے آپ پڑھتے تھے ہوں گے، اور کیا ان آیتوں کو کس طرح سمجھ کے آپ پڑھتے تھے، آپ کیسے ڈوب جاتے تھے. آپ جیسے ہانڈی ابلتی ہے، چولہے پہ آپ رکھے ہیں، گرم پانی ہے، جیسے ابلنے کی آواز آتی ہے، آپ کے سینے سے اس قدر ابلنے کی آواز آتی تھی. اور معزز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوتے نا، ہم لوگ روتے، کون دیکھ لے ایتا سوتے، ویڈیو دیکھ لے ایتا سوتے، نہیں تو بیان سن لے ایتا سوتے. اچھا کام کر رہے ہیں، بیان سننا کوئی بری بات نہیں، لیکن بیان کے لیے سارا دن ہے. بیان سنیے آپ، لیکن رات سوتے وقت آپ کا میرا تعلق اللہ کے کلام سے ہونا چاہیے. سمجھ رہے نا؟ بڑے اس سے سوتے ہم لوگ رات میں. معاف کرنا بھائی، ہمارے نبی کا معمول کیا تھا؟ آپ سوتے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ باوضو ہوتے تھے، آپ وضو کرتے تھے، آپ اور کئی صورتیں پڑھتے تھے قرآن مجید کی. کئی صورتیں، سورہ زمر بھی شامل ہے اس میں، سورہ بنی اسرائیل بھی شامل ہے. ہم صرف سورہ ملک، سورہ سجدہ ہم جانتے ہیں، نہیں، سورہ ملک بھی ہے، سورہ سجدہ بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ زمر ہے، مسبحات صورتیں ہیں جہاں سبحان کے لفظ سے شروع ہوتی. یہ ساری صورتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. اور آخر میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ آیتیں، یہ صورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما کے سویا کرتے تھے. ہماری زندگی میں معمولات ہیں، اگر دیکھا جائے شاید بہت کم ایسے لوگ ہوں گے. اور جب آپ بیدار ہونے کے فوراً بعد آپ بستر ہی میں بیٹھے رہتے، آسمان دنیا کی طرف آپ دیکھتے، پہلے آپ اپنی آنکھوں کو رگڑتے، آپ آسمان کی طرف دیکھتے آپ، اور بیٹھے بیٹھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آیتیں تلاوت کیا کرتے. دیکھو قرآن سے کیسا تعلق ہے. سو رہے ہیں قرآن کی تلاوت پہ،
بیدار ہوئے ہیں تو فوراً زبان سے اللہ کے ذکر کے بعد قرآن کی آیتیں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان فی خلق السماوات والارض. تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے اور قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تھے. اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے تھے بستر سے. معزز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قرآن سے کتنا مضبوط تھا، کس قدر گہرا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس انداز سے پڑھتے، کیا اثر آپ لیتے تھے، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس پہ گفتگو کریں گے. ورنہ ایک ہی درس میں باتیں بتائی جائے تو باتیں لمبی ہو جائیں گی اور آپ کو سننے میں بھی اکتاہٹ پیدا ہوگی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنے تعلق کو بنانے، اپنے رشتے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کے کلام کو، قرآن کو سننے کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو روزے کے جو آداب سکھائے گئے ہیں ان کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق دے. اللہ ہم تمام کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے. امت مسلمہ کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. ظالموں کے ظلم سے، ظالموں کی شرارتوں سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.